صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 13 اور 14 دیکھیں گے، اور یہ باب الایمان کی حدیث نمبر 7 اور 8 ہے. یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہیں، اور ہم پچھلی جتنی بھی حدیث ہم نے پڑھی ہیں باب الایمان کی، اس میں ایمان کی بنیادیں، اسلام کی بنیادیں اور ایمان کی شاخوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور کچھ شاخوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے دروس میں سنا. اس وقت جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک بہت پیاری شاخ ہے، لیکن اگر اس کو ہم شاخ سے زیادہ یہ کہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے اور ایمان کا ہی ایک جز ہے، جس کا تذکرہ ان 2 احادیث میں کیا گیا ہے، اور ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو احادیث کیا ہیں آئیے سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کو مختصر تشریح اس کی دیکھیں گے. یہ حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اگلی حدیث میں اس میں تھوڑا اضافہ ہے، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی اس میں ایک اضافہ ہے، تمام لوگوں سے بڑھ کر. اسی چیز کو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی مقدم ہیں، جان پر بھی مقدم ہیں. یعنی یہاں والدین، اولاد اور تمام دنیا کے انسان، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین اور اولاد، اپنے نفس اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائیں. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک فرمایا کہ تم لوگ مومن نہیں ہو. جہاں تک والدین اور اولاد کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ 2 رشتے دنیا میں اہم ترین رشتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان دونوں رشتوں کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے. جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو والدین کی حالت کیا ہوتی ہے، بچے پہ کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور کسی بچے کے والدین کھو جائیں، فوت ہو جائیں، یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو اس بچے کی حالت کیا ہوتی ہے. محبتوں کی یہ شدت ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس سے زیادہ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، اور اللہ نے کہا کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں، کیسی محبت ہو اور کیوں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں والدین سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، یعنی بے شک ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، لیکن دنیوی رشتوں میں والدین جو ہیں وہ بچے کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں. عمومی رویہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچے کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور صبح اسکول کے لیے اس کو اگر نہیں اٹھتا تو مار پیٹ کے بھی اٹھاتے ہیں، اور سوتے ہوئے کس طرح سے اس کو جگاتے ہیں. اسکول نہیں جاتا، روتا چیختا بچہ، اس کو اٹھا کے اسکول چھوڑاتے ہیں. لیکن کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو اس کی آخرت کے لیے بھی اتنی فکر کرتے ہوں، اتنی محنت کرتے ہوں، مسجد کے لیے اتنی محنت کر کے اسے مسجد بھیجتے ہوں، قرآن پڑھانے کے لیے اتنا درد رکھتے ہوں، اور اس کی حقیقی فلاح کے لیے اتنے فکر مند ہوں.
پھر کیا معلوم ہوا کہ کیا والدین واقعی اتنے خیر خواہ ہیں جتنے ہونے چاہیے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماں باپ سے بڑھ کر بھی شفیق اور خیر خواہ ہیں، اور ہماری فلاح کے لیے اتنے حریص کہ اللہ نے بار بار قرآن پاک کے اندر گواہی دی کہ وہ ہمارے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، کہ اتنے زیادہ فکر مند کہ راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے اور اتنا غم کرتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 6 میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے پیچھے غم کے مارے آپ اپنی جان کھو دینے والے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ہم اپنے نفس کی پیروی میں غلط کام کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم دن اور رات میں کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کس کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ آج کی انسانیت کو دیکھیں کہاں چلی گئی ہے، آپ مغرب کو جا کے دیکھیں، آزاد منش جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں، ہم نے کتنی حرام چیزیں حلال کر لیں، اور ہم کس کس چیز میں پڑ گئے، شراب کتنی عام ہے، کتنی نقصان دہ ہے، ہم جنس پرستی کیا کیا بیماریاں لے کے آئی ہے، لیکن کس طرح سے دنیا اس کے پیچھے اس کو ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ اس کو قانونی قرار دیتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے لیے سوچیں، ہم خود اپنی ذات کے لیے سوچیں کہ رات اور دن میں ہم کتنے غلط عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ انسان کے لیے تباہ کن ہے، دیانت نہیں ہوتی اور خیانت ہوتی ہے تو انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، رشوت، کرپشن، سود، ساری چیزیں، لیکن انسان سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ مال کی محبت میں، نفس کی محبت میں، دنیا کی محبت میں غلط کام، غلط فیصلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمیشہ درست فیصلے کرتے تھے، ہمیشہ درست رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمیں خود دوزخ سے بچنے کی فکر نہیں، لیکن آپ کو ہماری فکر ہم سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں ہی ایک روایت ہے کہ تم پتنگوں کی طرح آگ میں گرے پڑتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر باہر کھینچتا ہوں۔ یہ بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، کو دشمن تھا یا دوست تھا، مسلمان ہے یا کافر ہے، تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور محبتیں لے کے آئے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آپ نے دشمنوں سے بھی برا سلوک نہیں کیا، ان کا بھی ہمیشہ بھلا چاہا، اور جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی ہی کی۔ طائف کا سفر یاد کر لیں، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دوں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3231 ہے۔ تو آج دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کو پتھروں سے زخمی کر دیا جائے، کسی خیر خواہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، تو کم از کم ان کی خیر خواہی سے باز آ جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خیر خواہی کی، صرف موجود لوگوں کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں۔ اللہ نے خود آپ کی بعثت کو احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آل عمران کی آیت نمبر 164، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کو بھیجا جانا تھا اسی کو احسان قرار دیے۔ تو جس کے احسان ہوتے ہیں اس سے فطری محبت ہوتی ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اس سے محبت کرو۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احسانات ہیں؟ کچھ نہ سوچیں، صرف ایک بات سوچ لیں کہ عورتوں پر کیا احسان ہے۔ آج کی عورت سڑکوں پہ ماری ماری پھر رہی ہے نا اپنے حقوق لینے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس عورت کو اس وقت وہ احسان بغیر مانگے اس کے سارے حقوق دلائے تھے۔ اور آج عورتوں کے طبقے پہ جتنی نعمتیں اور جتنی بھلائیاں ہیں یہ سب اسلام کی دی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسلام کو پیش کیسے کرتے ہیں، اور اسلام کو پیش جو مستشرقین ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اسلام کو کیا شو کرتے ہیں۔ لیکن اصلاً عورتوں پہ احسانات کتنے ہیں، اس کو ہم گننے بیٹھے تو شاید کتابوں پہ کتابیں لکھی جائیں گی۔
لیکن پوری انسانیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہے. انسانیت کو جو خیر ملا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. ہدایت ملی، امن، سکون، عدل، اچھی اقدار، والدین کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، محبتیں بکھیرنا، کیا ہی کچھ ہے، گنتے جائیں اس کو. ابھی ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے صرف چند حدیث پڑھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں صنعت کا احساس ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہوگا، آپ کے اخلاق کریمانہ ہمارے سامنے آتے جائیں گے، اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا تھے، محبتیں کیا تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں درد کیا تھا. لیکن بہت سارے سوالات ہمارے سامنے اس حدیث کے بعد آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان احسانات کو کتنا جانتے ہیں، ہم کتنے قدر شناس ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا محبت صرف زبانی کہنے کی چیز ہے، یا اس محبت کے اظہار کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اور یہ محبت چھپائے نہیں چھپتی؟ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، اس چیز پہ ذرا غور کریں. اس ہفتے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احکام، آپ کی سنتیں ہمیں اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے نفس اور دنیا کے تمام رشتوں سے پیارے ہیں؟ سچے دل سے صحیح تجزیہ کرنا. اور کیا ہمارا حال، یعنی کیسا ہمارا حال ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قربان کرتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ کیا کیا قربان کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر؟ کوئی رسوم، کوئی رواج، کوئی خواہشات، کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پر سنتوں ہی کو قربان کر رہے ہوں؟ بس پورا ہفتہ اپنا تجزیہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ عملی حالت کیا ہے، اور اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کا اگر فیڈ بیک کوئی مل سکے مجھے کہ ہماری عملی صورتحال کیا ہے اور ہم کس درجے پہ ہیں محبت کے، چلیں مجھے نہ بتائیے گا، آپ خود اس کو سوچیں اور اپنی کسی ڈائری میں، کسی کتاب میں نوٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس کے کچھ تقاضے دیکھیں گے، اور پھر ہم دوبارہ تجزیہ کریں گے کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.